ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وسیم خان صاحب جو اب اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈاکٹر صاحب کو دے رہے خان اور معروف خان جو ہے وہ ان کو دانوں کو پیش کر کے اپنا فرض پورا کریں گے. میں آپ کا میزبان مختار مجاز. ناظرین آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ 2 روز قبل بفلیاز اس مارکیٹ میں موجود ہیں. اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے خراب ہو گئی، جس میں 15 دکانیں جو خاک کا ڈھیر بن گئی، 15 نوجوان بے روزگار ہو گئے، 15 کنبے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے، جس میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ تحصیل سرن کوٹ بلاک بفلیاز میں زندہ دل لوگ موجود ہیں. میرے ساتھ سید امتیاز کاظمی صاحب ہیں، ریٹائرڈ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بفلیاز. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بفلیاز میں کاظمی صاحب کا ایک رشتہ ہے. انہوں نے بڑا ایک عرصہ یہاں اپنے فرائض انجام دیے ہیں، تو لوگوں سے ان کی دل لگی ہے، لوگوں سے ایک محبت ہے، لوگوں سے ایک لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے کاظمی صاحب نے مناسب سمجھا کہ یہ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہوئے ان کو کاظمی صاحب نے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ جو ہے ان کی جو عطیہ پیش کیا ہے، مدد کی ہے. اگر قرآن عظیم کی ہم حکم دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے بالوالدین احسانا ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. احسان کرو اپنے والدین پہ، قریبیوں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ اور سوالیوں پہ. کاظمی صاحب الحمدللہ آل رسول ہیں، سادات بھی ہیں، دیندار بھی ہیں. یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اگر اس علاقے میں ہم دیکھیں تو ہمارے بلاک بفلیاز میں کروڑوں پتی کی اگر ہم گنتی کریں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو کروڑوں پتی ہیں، بلکہ اربوں پتی بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن بات ہے دل کی، ہمدردی کی اور احساس اور جذبے کی. کاظمی صاحب کا یہ جذبہ ہے کہ کاظمی صاحب نے اپنی پینشن یا اپنی حلال کمائی سے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. یہ ہم اس بلاک بفلیاز بلکہ پیر پنجال کے تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک سبق آموز پیغام ہے یہ کہ اگر اپنا کوئی کہیں پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اللہ کا حکم اور اللہ کے نے اپنے قرآن عظیم میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے لوگوں کی آپ مدد کریں. تو کاظمی صاحب نے جو ایک یہ قدم اٹھایا ہے انتہائی خوشائن قدم ہے، انتہائی مثالی قدم ہے، اور یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے مالدار لوگ ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے. اگر یہ چاہیں تو کاظمی صاحب نے بالکل ہی کہا ہے کہ یہاں بفلیاز مارکیٹ کی یہ 15 دکانیں جلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں اتنے مالدار لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ ایک دن میں لوگوں کو سٹینڈ کر سکتے ہیں. جو کروڑوں پتی لوگ ہیں اگر وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں تو یقیناً اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کاظمی صاحب آپ کے لیے انتہائی جو ہے وہ مبارک کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک تو ان لوگوں کی مدد کی اور آپ نے امت مسلمہ کے لیے اور پیر پنجال کے نوجوانوں کے لیے کو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے. اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی مجاز صاحب، یہ کوئی بڑا اختیار نہیں ہے کرنے کو کہ جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں گے. بہرحال میں نے تھوڑی سی کوشش کی. اب جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بفلیاز میں میں نے بہت اثر کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ میرا اپنی برادری سے زیادہ رشتہ ہے کیونکہ میرا جنم میں آپ کو بتاتا چلوں اپنی فیملی کے حساب سے میرا جنم جو ہے پکروٹ میں ہوا اور پلا میں گونتھل کے اندر، لیکن نوکری جو ساری کی میں نے وہ بفلیاز کے اندر کی ہے. اس لیے ان لوگوں کا بھی حق تھا میرے اوپر کہ میں اگر میں اپنی یہاں سے 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا تھا تو ان لوگوں کے، ان بچوں کے صدقے میں لیتا تھا. تو میری بھی ڈیوٹی بنتی تھی. جو میں نے سوچا جب اتنا بڑا یہاں نقصان ہو گیا تو چھوٹی ہوتی جو مدد میرے سے ہو سکے میں نے کوشش کی. تو وہ وہی جو امداد جو تھی آج لے کے میں یہاں آیا تھا بزرگ بھی جہاں ان دکانداروں کو ہم نے دی جو اس متاثرہ کی. آپ کا بلاک بفلیاز کے بالخصوص جو مالدار لوگ ہیں الحمدللہ بلاک بفلیاز میں بہت سارے لوگ چھوڑ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہم پر فرض ہے خاص کر کے زکوٰۃ، تو لاکھوں کروڑوں کی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے. اگر اس کا 2% بھی وہ لوگ یہاں دیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ 10,000 20,000 5,000 ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ 10-50 لوگ آگے آئیں گے تو کم سے کم 20-25-30 لاکھ روپے یہاں ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہے بہت جلدی جو ہے کہ ہماری مارکیٹ جو عالیشان مارکیٹ دوبارہ بن سکے. حاجی صاحب اگر اس مارکیٹ کی ہم بات کریں، بفلیاز کی ایک بڑی تاریخی جگہ ہے جس کو محال کہا جاتا تھا، ایک تاریخی لفظ ہے یہ. بفلیاز میں 100 سے زائد دکانیں جو ہے وہ سڑک کی زد میں آ کر ڈیمولائش بھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد چند یہ بچی کچی دکانیں تھیں جو آگ کی نظر ہو گئی ہیں. تو بلاک بفلیاز کی اس مارکیٹ کو جو ہے دوبارہ اسٹیبلشڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں سرن کوٹ سے لے کر پیر کی گلی تک بیچ میں اور کچھ نہیں ہے. چندی مڑ ہے لیکن چندی مڑ میں بھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں ہے. جیسے یہاں سے بیرا گلی کی طرف روڈ جاتی ہے سرن کوٹ کی طرف تو یہ چوراہے ہے.
تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا میں تو کہوں گا ٹورزم کے حساب سے بھی اس کو بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کل میں نے ڈی سی صاحب کو بھی کہا تھا، یہاں جب آئے تھے میں نے کہا تھا کہ یہاں یہ 10 یا 15 دکانیں جو چلی ہیں، اس سے ہٹ کے پہلے جو ہوا ہے ہمارے ساتھ حادثہ کہ 100 سے زیادہ، جیسے ابھی آپ نے کہا ہماری دکانیں سڑک کی زد میں آ گئی. اب ہمارا بفیاض آلموسٹ میں یہ کہوں گا کہ اجڑ چکا ہے. یہ جو آپ یہ جو کھوکھے بنے ہوئے پہاڑ کے اوپر لوگوں نے بنائے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے خالی ایڈمنسٹریشن کی طرف ہمیں ہاتھ نہیں ڈلانا ہے، بلکہ اپنے لوگ جو ہیں اگر مل کے ہم کوشش کریں تو اس کو عالی شان مارکیٹ امتیاز کو خوبصورت بنا بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے دیکھا کہ امتیاز کاظمی صاحب ایک ماہر تعلیم ہے، ایک اسکالر ہے، الحمدللہ ایک بڑی ذمہ دار شخصیت ہے تحصیل سون کوٹ کی، اور بلاک بفیاض کے ساتھ ان کے جو ہے وہ بڑے قریبی اور دلی رشتے ہیں. ان کا یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، مالدار لوگوں کے لیے ہے، ذی شعور لوگوں کے لیے ہے، اور ہر فرد و بشر کے لیے ان کا خوبصورت پیغام ہے کہ آپ بلاک بفیاض کو جو بالکل اس کو اوائڈ نہ کریں. بلاک بفیاض کے لیے آپ دلی ہمدردی رکھیں. اس مارکیٹ کو جو ہے خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خطہ پیر پنجال کا اگر ہم بات کریں دروازہ ہے مغل شاہراہ کی طرف سے. بلاک بفیاض کا یہ مین مرکزی دروازہ ہے. اگر یہاں کی خستہ حالت ہوگی تو یقیناً خطہ پیر پنجال کے سیاسی نمائندگان کے لیے، یہاں کے ہمارے بہت سارے بیوروکریٹس ہیں، یہاں کے بڑے بڑے ہمارے بزنس مین ہیں، ٹھیکیدار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک خوش آئند پیغام نہیں جائے گا. یقیناً اس پہ ہر فرد و بشر اور یوتھ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں چودھری اکرم صاحب نے بھی آگے سی ڈی فنڈ سے کچھ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. اپنی پارٹی کے ایک آئے ہیں میاں الطاف احمد لاروی صاحب نے بھی جو ہے وہ ہمدردی کی، اور انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ بھی اس کے لیے انتہائی جو ہے وہ فکر مند ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور الطاف بخاری صاحب کی بات کریں، الطاف بخاری صاحب نے اپنی پارٹی کے ان کے اسپوکس پرسن آئے تھے جموں پروونس کے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ الطاف بخاری صاحب یہاں ایک بڑا فنڈ دینے جا رہے ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ جو ہے بفیاض کے لوگ جو ہے یہ بڑے تاریخی لوگ ہیں، بڑے ہمدرد لوگ ہیں، بڑے اہل دل لوگ ہیں، بڑے با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں. تو ان کی مدد کرنا ان کا حق بنتا ہے. تو میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ وہ بفیاض کی طرف اپنی خصوصی نگاہ کرم اور یہاں توجہ رکھیں تاکہ بلاک بفیاض کو دوبارہ سے ڈیولپ کیا جائے اور اس سے خوبصورت یہاں کی مارکیٹ بنائی جا سکے. آپ اپنے میزبان مختار مجاز کو دیجیے اجازت. آپ نے رکھے کہ خیر. اللہ حافظ.